حر بن یزید راکوفہ کا ایک باثر جنگ آزمودہ اور باوقار سپہ سالار جو ابتدا میں یزیدی فوج کا سردار تھا لیکن عاشورہ کے دن ہدایت توبہ اور ولایت امام حسین علیہ السلام کا ایسا روشن نمونہ بن گیا جو رہتی دنیا تک وفاداری، ندامت اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ کربلا کی سرزمین پر اگر ایک طرف یزیدی ظلم کا لشکر تھا تو دوسری طرف ہر جیسا بیدار ضمیر انسان بھی تھا جس کے دل میں سچائی اور نور ولایت نے ایسی روشنی پھیلائی کہ وہ نجات کا راستہ پا گیا۔ حر ان پہلے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کی طرف روکا۔ ابن زیاد نے اسے حکم دیا تھا کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کرے، مجبور کرے کہ وہ یزید لعین کی بیعت کریں۔ حر نے وہ حکم نبھایا اور امام حسین علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے لق و دق میدان میں خیمہ زن ہوا۔ پانی کی فراہمی بند کی گئی اور امام علیہ السلام کے بچوں تک کو پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہی وہ لمحے تھے جہاں ہر کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی استقامت، صبر اور اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر نے دیکھا کہ کس طرح امام علیہ السلام بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں، نمازیوں کو عبادت کی تلقین کر رہے ہیں اور ظلم کے جواب میں صبر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، میں کس کے مقابل کھڑا ہوں؟ کیا یہ وہی نواسا رسول نہیں جن کی محبت کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے؟ 9 محرم کی رات حر ایک مضطرب روح کی مانند خیمہ سے نکلا۔ وہ تنہا صحرا میں گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر بار بار خود سے سوال کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے ولی کو روکا، میں نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، کیا میرے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے؟ یہ وہ رات تھی جب حر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ ندامت، پشیمانی اور خوف خدا کا سیلاب جاری تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر دل میں سچائی کی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ عاشورہ کی صبح جب میدان کربلا میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو حر نے وہ فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک ہر سچے انسان کے لیے مثال ہے۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں لرزش۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا، تلوار کو نیچے رکھا، سر جھکایا اور عرض کی، مولا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو روکا، میں وہ ہوں جس نے پانی بند کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، شفقت سے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، حر، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو حسین علیہ السلام تمہیں معاف کرتا ہے، میرا رب بھی تمہیں معاف کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک سپاہی، ایک مخالف، ایک گناہگار اہل بیت علیہم السلام کا جانثار بن گیا۔ صحابہ نے ہر کو خوش آمدید کہا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ سب سے پہلے میدان میں جا کر لڑے تاکہ اپنی توبہ کا عملی ثبوت دے۔ امام علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حر نے زین کسلی میدان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی زبان پر نعرہ تھا، میں وہ ہوں جس نے حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، مگر اب میں وہ ہوں جو ان کی راہ میں جان قربان کرنے آیا ہوں۔ حر نے دشمن کی صفوں میں زبردست جنگ کی، کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ آخرکار وہ زخموں سے چور زمین کربلا پر گرا۔ امام حسین علیہ السلام خود میدان میں تشریف لائے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ہر کے چہرے پر سکون تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر، تا واقعی حر آزاد ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ حر کا یہ مقام صرف توبہ کا نہیں بلکہ معافت امام کا عروج ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی باطل کے لشکر میں بھی کھڑا ہو مگر دل میں سچائی ہو تو امام وقت کی پہچان ممکن ہے۔ حر علیہ السلام کی توبہ اور شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنے اصحاب کے رہنما نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو دشمن کے دل میں بھی چراغ جلا دیتے ہیں۔ آج حر علیہ السلام کی قبر کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ جو کبھی امام کے مقابل کھڑا تھا آج زائرین کے سلام کا مرکز ہے۔ لاکھوں عزادار حر علیہ السلام کی وفاداری، توبہ اور شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حر علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حسین علیہ السلام کا راستہ صرف ان کے ساتھ پیدا ہونے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر بیدار دل کے لیے ہے۔